بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز علماء اکرام، آج ہم المنطق لمظفر صدوم کا سبق نمبر 111 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے تحلیل سے مقدمات کے حصول کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کے انشاءاللہ دوسرے حصے کو آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کریں گے۔ ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے، کہ جو ایسا مجہول تصدیقی ہوتا ہے کہ جس کو معلوم تصدیقی میں تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ مراحل طے کرنا پڑتا ہے، جن کو ہم فکر کے مراحل کہتے ہیں، کہ جس کے متعلق پہلے بھی ہم حصہ اول میں بارہا گفتگو کر چکے ہیں، البتہ یہاں پہ اس کی تفصیل کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے کہا تھا ان 5 مراحل میں سے 2 مراحل ایسے ہیں جو کہ مقدمہ کے طور پہ شمار ہوتے ہیں، البتہ ان کے بغیر جو ہے وہ کبھی بھی فکر کے مراحل کامل نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو بعد والے 3 مراحل ہیں وہ حقیقت میں فکر کے بنیادی اور اصلی مراحل شمار ہوتے ہیں، کہ ان میں سے ہم آج انشاءاللہ پہلے کو بیان کریں گے۔ مقدماتی کو ہم نے کل بیان کر دیا تھا۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ مشکل سے سامنا کرنا، اور دوسرا ہے مشکل کی نوعیت کی تشخیص کرنا۔ فرماتے ہیں کہ اب ہم ان دونوں مراحل سے گزر کر تیسرے مرحلے میں وارد ہو چکے ہیں۔ فرماتے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس تیسرے مرحلے میں، کہ مشکل سے معلومات تک کے سفر کا آغاز کرنا۔ یعنی اب ہمارے پاس مشکل آ چکی ہے، ہمیں اتنا بھی پتہ چل چکا ہے کہ مشکل کون سی ہے، تو اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اس مشکل کو حل کیا جائے، اس کا رائے حل تلاش کرنا جب شروع کیا جائے گا، فرماتے ہیں وہ تیسرے مرحلے میں آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ والے جو ہم نے پہلے 2 والے مراحل بیان کیے تھے، حقیقت میں وہ اسی کے لیے مقدمہ شمار ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشکل کا حل تبھی دریافت کریں گے جب ہمیں مشکل کے بارے میں علم ہوگا۔ جب مشکل کے بارے میں علم ہوگا تو جب اس کی نوعیت ہمیں پتہ چلے گی تب ہم اس کو حل کر سکیں گے، وائلہ اس کو ہم حل نہیں کر سکیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ یعنی ہے مقدمہ لیکن اس کی روح رواں شمار ہوتے ہیں۔ بس جب ہم تیسرے مرحلے میں آ جائیں گے تو فرماتے ہیں یہی وہ بنیادی مرحلہ ہے کہ جہاں سے فکر کا عمل شروع ہو جائے گا، اور وہ فکر جو ہے وہ مطلوب تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، اور اس کا کام یہ ہوگا کہ کس طرح سے مجہول تصدیقی سے معلوم تصدیقی تک پہنچ جائے۔ یعنی وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم مجہول تصدیقی سے معلوم تصدیقی تک پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی جہاں سے کیا ہوگا، عقل اپنا کام کرنا شروع کر دے گی، فکر اپنا کام کرنا شروع کر دے گی۔ بس جب ہم فکر کرنا شروع کریں گے، اب فرماتے آ جائے گا اگلا مرحلہ، یعنی چوتھا مرحلہ۔ چوتھے مرحلے میں کیا ہوگا، عقل کا معلومات میں حرکت کرنا۔ یعنی عقل دیکھے کہ میرے پاس جتنی معلومات ہے، آیا ان معلومات کی مدد لے کر میں مجہول تصدیقی کو معلوم تصدیقی میں تبدیل کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی۔ یعنی عقل اس بات کا ادراک کرے گی اور معلومات کے درمیان سیر کرنا شروع کرے گی، کبھی ایک کو دیکھے گی، دوسرے کو دیکھ کرتے کراتے جتنی بھی اس کے پاس معلومات ہیں ان میں حرکت کرے گی، اور اسے کیا کرے گی، اپنے مطلوب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ مصنف فرماتے ہیں ان تمام مراحل میں سے سب سے اہم اور مشکل ترین مرحلہ ہے وہ یہی چوتھا مرحلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عقل معلومات میں وارد ہوتی ہے اور حل تلاش کرنا شروع کرتی ہے۔ یعنی یہی وہ بنیادی مرحلہ ہے ان 5 مراحل میں سے کہ جس میں یہ عقل کیا کرتی ہے، اپنی پوری محنت اور اپنی پوری طاقت صرف کرتی اس بات کے اوپر تاکہ وہ اس کے حل کو تلاش کرے۔ اور فرماتے ہیں یہی وہ بنیادی مرحلہ ہے کہ جہاں پر انسان مفکر غیر مفکر سے جدا ہو جاتا ہے۔ یعنی جو فکر کرنے والا، جو سوچ کرنے والا، جو تدبر کرنے والا انسان ہے، وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے، کہ جو اصل فکر نہیں کرتا، جو لاابالی اور جاہل انسان، فرماتے ہیں اس سے اس کی عقل جدا ہو جاتی ہے۔ بس اب جب عقل کے پاس ایک کام آ گیا، عقل کے پاس ایک مشکل آ گئی، اب اس نے اس کو حل کرنا ہے۔ حل کرنے کے لیے عقل کیا کرے گی، مختلف قسم کے طریقوں کو اپنائے گی، کبھی یہ طریقہ کبھی وہ طریقہ، کرتے کراتے مختلف طرق کو آزمائے گی، کہ ان میں سے ایک طریقہ ایسا ہوگا کہ جس کے ذریعے وہ اپنے مطلوب کو ثابت کر لے گی۔ البتہ آپ کے ذہن میں بات رہے کہ یہاں پہ ضروری نہیں کہ ہر انسان مجہول کو معلوم میں تبدیل کر دے۔ معلومات کا خزانہ ہر انسان کے پاس ہے، لیکن ان معلومات کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ ضروری نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ہر انسان مجہول کو معلوم میں تبدیل کر سکتا ہے، بلکہ جس کی معلومات صحیح ہوں گی وہی اس مرحلہ میں کامیاب ہوگا۔ تو معلومات کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور معلومات کے صحیح ہونے کے لیے مشکل کی تشخیص ضروری ہے، اور مشکل کی تشخیص کے لیے خود مشکل کا علم ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر ضروری ہیں۔ تو جب ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اس کی معلومات بھی صحیح ہوں گی،
مطلب پھر یہ کامیاب ہوگا، وَإِلَّا ہم کوئی ضمانت نہیں دے سکتے کہ اس کی عقل نتیجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اگرچہ کوئی قاعدہ کلی موجود نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم تمام چیزوں کو پرکھ سکیں اور اس کے اوپر ہم کیا کر سکیں، ہماری عقل اس کا فیصلہ کر سکے، لیکن فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی ہمارے پاس ایک طریقہ ہے جس کو ہم طریقہ تحلیل کا نام دیتے ہیں، کہ جس کو ہم نے بحث کا عنوان بھی قرار دیا کہ مقدمات کو تحلیل کے ذریعے حل کرنا، یعنی طریقہ تحلیل پر عمل کر کے مقدمات کو حل کرنا۔ مصنف فرماتے ہیں یہاں پہ میں طریقہ تحلیل کو تفصیل سے بیان کروں گا، البتہ یہ طریقہ تحلیل جو ہے وہ 3 صورتوں میں ہوگا۔ کون کون سی 3 صورتیں؟ مطلب پہلی صورت یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے مشکل ہوگی تو وہ قضایا میں سے بالیقین کوئی نہ کوئی قضیہ ہوگی، یعنی جو ہمارے سامنے قضیہ آ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس جس کو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہمارا مطلوب ہے، جو ہمارے پاس سے مشکل آ رہی ہے، مطلب وہ یقیناً قضایا میں سے کوئی قضیہ ہوگی۔ مطلب بالفرض ہم مثال کے طور پہ فرض کر لیتے ہیں کہ اگر وہ قضایا میں سے فقط اور فقط قضیہ حملیہ ہو، مطلب جب وہ قضیہ حملیہ ہوگا تو قضیہ حملیہ کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اقترانی حملی میں تبدیل کیا جائے گا۔ جب اقترانی حملی میں اس کو تبدیل کریں گے مطلب اس سے ہم نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ البتہ یہ جو قضیہ حملیہ ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے قیاس اقترانی حملی میں جو تبدیل کرنا ہے، مطلب اس قیاس میں ہمارے پاس 3 طرح کے مراحل ہوں گے۔ کون کون سے؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ چونکہ مفروض قضیہ حملیہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے قضیہ حملیہ کس سے مل کر بنتا ہے، یہ ہمیشہ موضوع اور محمول سے مل کر بنتا ہے۔ مثال جیسے الانسان و جسم، فرماتے یہ ہمارے پاس قضیہ آ گیا کہ انسان کیا ہے، جسم ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، انسان کے لیے جسمیت کو ثابت کرنا ہے۔ مطلب اب یہ ہمارے پاس مشکل آئی، اب ہم نے اس کو حل کرنا ہے۔ چونکہ یہ قضیہ حملیہ ہے لہذا فرماتے ہیں کہ ہم اس کو قیاس اقترانی حملی سے ثابت کریں گے۔ مطلب اب یہ ہمارے پاس آ گیا موضوع اور جسم آ گیا ہمارے پاس محمول۔ مطلب ہم کیا کریں گے، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیں گے، انسان کو علیحدہ کر دیں گے، جسم کو علیحدہ کر دیں گے۔ البتہ آپ کے ذہن میں بات رہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ مطلوب جس چیز کو حاصل کریں، جس چیز کو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب اگر تو موضوع مطلوب ہوا تو اسے حد اصغر قرار دیں گے، اور اگر محمول مطلوب ہوا تو وہ حد اکبر قرار پائے گی۔ وجہ اس لیے کہ ہم نے شکل اول ترتیب دینی ہے، اور شکل اول وہ ہوتی ہے کہ جس میں کسی قسم کے برہان کی اصل ضرورت نہیں پڑتی۔ تو مطلب یہاں پہ ہم کیا کریں گے، حد وسط چونکہ یہاں سے حذف ہو جائے گی، ہمارے پاس فقط حد اصغر اور حد اکبر باقی رہ جائے گی۔ تو چونکہ جو محمول ہوتا ہے اس کو موضوع کے لیے ثابت کیا جاتا ہے، تو مطلب جو ہمارا مطلوب ہوگا وہ موضوع کی جگہ پہ آئے گا، اور جو کبرا ہوگا اس کے اندر جو ہمارا مطلوب ہوگا وہ محمول کی جگہ پر آئے گا۔ پس دونوں حدود کا مقدمہ صغرا اور کبرا کی صورت میں ہوگا۔ یہ آ جائے گا پہلا مرحلہ کہ ہمارے پاس جو قضیہ تھا ہم نے اس قضیہ کو جدا کر دیا، موضوع کو الگ کر دیا اور محمول کو الگ کر دیا۔ فرماتے ہیں دوسرا مرحلہ ہمارے پاس کیا جاتا ہے کہ تجزیہ و تحلیل کے بعد، یعنی ہم نے کیا کر دیا، ہم نے انسان کو الگ کر دیا، جسم کو الگ کر دیا۔ مطلب موضوع اور محمول کے ساتھ ہم 4 طرح کے عمل انجام دیں گے۔ موضوع کے ساتھ 4 طرح کے عمل الگ ہوں گے، اور جو محمول کے ساتھ انجام دیں گے وہ 4 طرح کے عمل الگ ہوں گے۔ جو موضوع کے ساتھ 4 طرح کے عمل ہوں گے وہ کون سے ہوں گے؟ پہلا یہ کہ انسان پر جنس، فصل، نوع، عرض خاص اور عرض عام کو حمل کیا جا سکتا ہے، یعنی ہم ان تمام چیزوں کو لے کر آئیں گے کہ جن چیزوں کو انسان پر حمل کیا جا سکتا ہے، جیسے الانسان ناطق، الانسان جسم الی آخری، الانسان ضاحک، یعنی ساری کی ساری چیزیں کہ انسان کو جن چیزوں پر حمل کیا جا سکتا ہے ان کو لے کر آئیں گے پہلے عمل میں، اور دوسرے عمل میں کیا کریں گے، وہ تمام چیزیں کہ انسان کو جن پر حمل کیا جا سکے۔ پہلے میں کیا تھا کہ انسان پر جو چیزیں حمل ہو، دوسرے میں کیا ہے خود انسان کو، نہیں پہلے کا برعکس ہو جائے گا، انسان کو جن چیزوں پر حمل کیا جا سکتا ہو، انسان زید ہو سکتا ہے، انسان کو زید پہ حمل کیا جا سکتا ہے، انسان کو کاتب پہ حمل کر سکتے ہیں، انسان کو ناطق پہ حمل کر سکتے ہیں۔ تو وہ چیزیں کہ جن پر حضرت انسان کو حمل کیا جائے، مطلب وہ ساری کی ساری چیزیں کیا بن جائیں گی، اس کو اس دوسرے عمل میں لے آئیں گے۔ اور تیسرے عمل میں کیا ہوگا کہ وہ تمام چیزیں کہ جن کو انسان سے سلب کیا جا سکتا ہو، انسان سے فرس ہونے کو سلب کر سکتے ہیں، شجر ہونے کو سلب کر سکتے ہیں، انسان کو جامد ہونے سے کیا کر سکتے ہیں، سلب کر سکتے ہیں، تو وہ چیزیں کہ جن کو انسان سے سلب کیا جا سکتا ہے ان کو لے آئیں گے۔ اور چوتھے عمل میں اس کا برعکس ہوگا کہ وہ تمام چیزیں جس سے انسان کو سلب کیا جا سکتا ہو، جیسے کہ فرض سے انسانیت کو سلب کیا جائے گا، آسمان سے انسانیت کو سلب کیا جائے گا، حجریت سے انسان کو سلب کیا جائے گا، شجریت سے انسان کو سلب کیا جائے گا الی آخری۔ تو
ہم یہ 4 طرح کے عمل اس موضوع کے ساتھ انجام دیں گے۔ مطلب جس طرح ہم نے 4 طرح کے عمل موضوع کے ساتھ انجام دیے، مطلب بعینی اسی طرح کے 4 عمل محمول کے ساتھ بھی انجام دیں گے۔ کون کون سے؟ سب سے پہلے وہ چیزیں لے کر آئیں گے جو خود جسم پر حمل ہو سکے، چونکہ جسم ہمارا محمول تھا، جسم پر جو چیزیں حمل ہو سکے، جسم متحیز ہوتا ہے، جسم جوہر ہوتا ہے، الی آخری جو چیزیں فرماتے ہیں اس پر حمل ہو سکتے ہیں ان کو یہاں لے کر آئیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا آ جائے گا؟ دوسرے نمبر پہ آ جائے گا وہ چیزیں کہ جن پر جسم کو حمل کیا جا سکے، جیسا کہ حجر ہے، شجر ہے، ماء ہے۔ حجر بھی جسم ہوتا ہے، شجر بھی جسم ہوتا ہے، ماء بھی جسم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ساری کی ساری چیزوں کو یہاں پر لے آئیں گے۔ اور تیسرے نمبر میں کیا کریں گے؟ وہ چیزیں جن سے جسم مسلوب ہو، جیسے نفس ہے، نفس جسم نہیں ہوتا، نفس عقل نہیں ہوتی، ان کو بھی لے آئیں گے۔ اور جن سے جسم کو سلب کیا، جیسے عقل ہے، عقل کا جسم نہیں ہوتا، قدیم ہونا، قدیم ہونا جسمانیت نہیں رکھتا، یہ ساری کی ساری چیزیں کہ جن سے جسمانیت کو سلب کیا جا سکے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر آ جائیں گی۔ بس اس مرحلہ میں ہمارے پاس قضائے موجبہ اور سالبہ کافی تعداد میں حاصل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے 2 عمل جو ہے وہ ایجاب کے انجام دیے، 2 عمل سلب کے انجام دیے۔ یہی کام محمول میں کیا، 2 ایجاب کے انجام دیے، 2 سلب کے انجام دیے، تو ہمارے پاس قضائے موجبہ اور سالبہ کافی تعداد میں ہو جائیں گے۔ الثالث حرکت العقل من المشکل الی المعلومات، تیسرا مرحلہ ہے کہ عقل جو ہے وہ مشکل سے معلومات کی جانب سفر کرنا شروع کرتی ہے۔ وہذا اول ادوار الفکر و حرکات، فرماتے ہیں فکر کے ادوار میں سے سب سے پہلا یہی والا ہے کہ جہاں سے اصل میں عقل کا اور فکر کا کام شروع ہوتا ہے۔ فإن الانسان عندما يفرغ من مواجهة المشکل و معرفت نوعه، فرماتے ہیں کہ جب حضرت انسان مشکل کا سامنا کرنے اور اس کی نوعیت کی تشخیص کرنے سے فارغ ہو جاتا ہے، تو یفضع فکرہ الی طریق حلہ، تو اس کی فکر مشغول ہو جاتی ہے اس راستے کی جانب کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس پہ میں اس کو حل کر سکتا ہوں۔ فیرجع الی المعلومات التي اختزنها عنده لیفتش عنها لیقتنص منها ما یساعدہ علی الحل، مت پس وہ ان معلومات کی طرف رجوع کرے گا کہ جو بطور خزانہ کے، بطور سرمایہ کے اس کے پاس موجود ہے، تاکہ ان میں تفتیش کر کے، ان میں تحقیق و جستجو کر کے، فرماتے ہیں کہ وہ چیز اس میں سے نکال سکے، اخذ کر سکے جو اس کو حل کرنے میں، اس مشکل کے حل کرنے میں اس کی مددگار ثابت ہو سکے۔ فَهَذَا الْفَزْعُ وَالرُّجُوعُ إِلَى الْمَعْلُومَاتِ هُوَ حَرْكَةٌ لِلْعَقْلِ وَانْتِقَالٌ مِنَ الْمَجْهُولِ إِلَى الْمَعْلُومِ، فرماتے ہیں یہ مشغول ہو جانا اور معلومات کی جانب رجوع کرنا، تحقیق و جستجو کرنا، فرماتے ہیں یہ عقل کی حرکت ہے، اور یہ عقل کا مجہول سے معلوم کی طرف منتقل ہونے کے سفر کا آغاز ہے۔ وَهُوَ مَبْدَأُ التَّفْكِيرِ، فرماتے ہیں یہی سے اس کی فکر کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ فَلِذَا كَانَ اول ادوار الفکر، اسی بنا پر ہم اس کو فکر کے ابتدائی ادوار کا نام دیتے ہیں کہ فکر کے جو 3 مراحل ہیں ان میں سب سے پہلا یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں، مجہول سے معلوم تک جانے کے لیے جو اپنا سفر ہے اس سفر کا آغاز اس مرحلے میں کر دیا جاتا ہے۔ الرابع، چوتھا کیا ہے؟ حرکت العقل بین المعلومات، فرماتے ہیں کہ خود عقل کا معلومات کے درمیان حرکت کرنا، یعنی اب عقل نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب عقل کیا کرے گی؟ اپنے خزانے میں سے معلومات کو اٹھائے گی، 1 کو دیکھے گی، 2 کو، 3 کو، 4 کو، 5 کو، کرتے کراتے ساری بار بار تلاش کر کے تحقیق و جستجو کرے گی، مت یہاں سے کیا کرے، اس کے حل کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گی۔ وَهَذَا هُوَ الدَّوْرُ الثَّانِي الْفِكْرِ، مت فکر کے جو ادوار ہیں ان میں سے یہ دوسرا دور ہے، دوسرا مرحلہ ہے۔ وَهُوَ أَهَمُّ الْأَدْوَارِ وَالْحَرَكَاتِ وَأَشَقُّهَا، فرماتے ہیں یہ حرکات اور ادوار میں سے سب سے اہم ترین بھی ہے اور سب سے مشکل ترین بھی ہے۔ وَبِهِ يَمْتَازُ الْمُفَكِّرُونَ، مطلب اسی سے جو مفکر ہوتے ہیں وہ غیر مفکر سے جدا ہو جاتے ہیں۔ وَعِنْدَهُ تَزِلُّ الْأَقْدَامُ وَيَتَوَرَّطُ الْمَغْرُورُونَ، مطلب یہاں پہ کہتے ہیں قدم آ کر متزلزل ہو جاتے ہیں، اور جو مغرور ہوتے ہیں فرماتے ہیں وہ یہاں پر منبسط ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَحْصُنَ الْفَحْصَ عَنِ الْمَعْلُومَاتِ وَيَرْجِعَ إِلَى الْبَدِيهِيَّاتِ، فرماتے پس جو شخص اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ معلومات کے بارے میں بہترین جستجو کر سکے اور ان کو بدیہیات کی طرف پلٹا سکے، فَيَجِدُ ضَالَّتَهُ الَّتِي تُوصِلُهُ حَقًّا إِلَى حَلِّ الْمُشْكِلِ، پس وہ کیا کرتا ہے، اپنے اس ڈول کو ڈال دیتا ہے اس کنویں کے اندر کہ جہاں سے وہ کیا کر سکتا ہے،
حقیقی طور پہ اپنی مشکل کا حل معلوم کر لیتا ہے۔ یعنی جس کو یہ طریقہ کار آتا ہے کہ اس نے کیسے تحقیق و جستجو کرنی ہے، جس کو ہم شخص مفکر کہہ سکتے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں وہ اپنا سارا کا سارا سرمایہ، اپنی ساری کی ساری محنت کو خرچ کر دے گا تاکہ وہ مشکل کا صحیح معنوں میں حل معلوم کر سکے۔ فَهَذَا الَّذِي اوتیا حظا عظیما من العلم، فرماتے یہ وہی چیز ہے جس کو علم کے باب میں بہت زیادہ عظیم شمار کیا گیا ہے، اور جو تفکر اور تدبر کی تعبیرات استعمال ہوئی ہیں وہ اسی سے مربوط ہیں۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں وَلَيْسَ هُنَاكَ قَوَاعِدٌ مَضْبُوطَةٌ لِفَحْصِ الْمَعْلُومَاتِ وَتَحْصِيلِ الْمُقَدِّمَاتِ، مطلب ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے قواعد کلی موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم ساری کی ساری معلومات کی تحقیق کر سکیں، کوئی ایسا ہمارے پاس میزان اور کوئی ایسا قاعدہ موجود نہیں ہے جس کے اوپر ہم ساری معلومات کو پرکھ سکیں اور مقدمات موصلہ کو حاصل کر سکیں۔ کون سے مقدمات موصلہ؟ جو ہمیں مطلوب تک پہنچا دے۔ کس مسئلے کے لیے؟ من بیانیہ من حل المشکل و کشف المجہول، مشکل کو حل کرنے کے لیے اور مجہول کو کشف کرنے کے لیے۔ فرماتے اس مطلوب تک جو مقدمات پہنچانے والے ہوں گے اور جو ہمارے پاس معلومات ہوگی ان کو تلاش کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی قاعدہ کلی موجود نہیں ہے۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وَلَكِنْ لَنَا طَرِيقَةٌ عَامَّةٌ يُمْكِنُ الرُّكُونُ إِلَيْهَا لِكَسْبِ الْمُقَدِّمَاتِ نُسَمِّيهَا التَّحْلِيلَ، مطلب ہمارے پاس ایک عمومی طریقہ موجود ہے کہ جس پر اعتماد کر کے ہم مقدمات کو حاصل کر سکتے ہیں، کہ جس کو ہم طریقہ تحلیل کا نام دیتے ہیں۔ وَلِأَجْلِهَا عَقَّدْنَا هَذَا الْفَصْلَ، فرماتے اسی بنا پر ہم نے اس کو عنوان بحث قرار دیا اور ہم نے کہا تھا مقدمات کو تحلیل سے حل کرنا۔ فرماتے ہیں یہی بنیادی عنوان ہے کہ جس کو ہم یہاں پہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ فَنَقُول، پس ہم کیا کہتے ہیں؟ اِذَا وَاجَهْنَا الْمُشْكِلَ، جب ہم مشکل سے سامنا کرتے ہیں، فَلَا بُدَّ أَنَّهُ قَضِيَّةٌ مِّنَ الْقَضَايَا، مطلب پس ضروری ہے کہ وہ قضاء میں سے یقیناً کوئی نہ کوئی قضیہ ہوگا۔ وَلْتَكُنْ حَمْلِيَّہ، مثال کے طور پہ وہ قضیہ حملیہ ہو۔ فَإِذَا أَرَدْنَا حَلَّهُ مِنْ طَرِيقِ الْإِقْتِرَانِ الْحَمْلِيِّ نَتَّبِعُ مَا يَلِي، مطلب البتہ اس کو ثابت کرنے کے دو طریقے، انشاءاللہ دوسرا طریقہ بھی بعد میں آئے گا۔ مطلب اگر ہم اس کو اقترانی حملی سے ثابت کرنا چاہیں تو نتبع ما یلی، ہمیں یہ والے کام کرنا پڑیں گے، یہ والے مراحل طے کرنا پڑیں گے۔ اولا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ نحلل المطلوبہ، سب سے پہلے ہم مطلوب کی تحلیل کریں گے، یعنی جو ہمارے پاس قضیہ حملیہ ہے اس قضیہ حملے کی تجزیہ اور تحلیل کر دیں گے۔ وہو حملیۃ بالفرد الی موضوع و محمول، فرماتے جو کہ ہمارے پاس قضیہ حملیہ ہے پس ہم اس کو موضوع اور محمول میں تبدیل کر دیں گے۔ فرماتے ہیں ولا بد ان الموضوع یکون الحد الاصغر فی القیاس، فرماتے ہیں جو موضوع ہے وہ قیاس میں حد اصغر ہونا چاہیے، والمحمول الحد الاکبر فیہ، اور جو محمول ہے وہ قیاس میں حد اکبر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اسے کہ جو حد وسط ہو تو وہاں پہ ختم ہو جائے گی، تو یہاں پہ چونکہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے موضوع کے لیے محمول کو ثابت کرنا ہے، تو موضوع کو ہم کیا کریں گے، حد اصغر کی جگہ پہ رکھیں گے اور محمول کو حد اکبر کی جگہ پہ رکھیں گے۔ فنازع الاصغر والاکبر کل منہما علی حدہ، ہم کیا کریں گے، اصغر اور اکبر دونوں کو علیحدہ علیحدہ طور پہ رکھیں گے، دونوں کو ایک دوسرے جدا کریں گے۔ الانسان، جسم ہمارے پاس قضیہ حملیہ، انسان کو الگ کر دیں گے اور جسم کو اس سے الگ کر دیں گے۔ ثانیاً پھر کیا کریں گے، ثم نطلب کل ما یمکن حملہ علی الاصغر والاکبر، پھر فرماتے ہیں ہم وہ تمام چیزیں لے کر آئیں گے جن کو اصغر اور اکبر پر حمل کیا جائے، وکل ما یمکن حمل الاصغر والاکبر علیہ، اور اس طرح ہر وہ چیز کو لے کر آئیں کہ جس پر خود اصغر اور اکبر کو حمل کیا جا سکتا ہو، فرق نہیں ہے چاہے وہ جنس ہو، نوع ہو، فصل ہو، خاصہ ہو، عرض عام، عرض خاصہ۔ فرماتے ہیں وَنَطْلُبُ أَيْضًا كُلَّ مَا يُمْكِنُ سَلْبُهُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، فرماتے اسی طرح ہم ہر اس چیز کو لے کر آئیں گے جس کو ان دونوں سے سلب کرنا ممکن ہو، وَكُلُّ مَا يُمْكِنُ سَلْبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَنْهُ، اس طرح فرماتے ہر اس چیز کو لے کر آئیں گے کہ جن کو خود اصغر اور اکبر سے سلب کرنا ممکن ہو۔ فرماتے فَتَحَصَّلَ عِنْدَنَا عِدَّةُ قَضَايَا حَمْلِيَّةً ایجابیہ و سلبیہ، ہمارے پاس چند ایک قضاء آ جائیں گے، کچھ ہوں گے جو موجبہ ہوں گے اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو کہ سالبہ ہوں گے۔ دوسرے مرحلے میں ہم یہ کام کریں گے۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا، تیسرا مرحلہ مشکل سے مطلوب کی جانب چلنے کا آغاز ہے کہ یہی فکر کا اصلی پہلا مرحلہ ہے۔ چوتھا مرحلہ اہم ترین اور مشکل ترین مرحلہ ہے کہ جس میں معلومات کے درمیان عقل اور فکر سفر شروع کرتی ہے اور ان معلومات کو حاصل کرتی ہے جو مطلوب میں مفید ہو۔ اس مرحلہ میں مصنف طریقہ تحلیل کو بیان کرتے ہیں، بس اس طریقے میں تین صورتیں ممکن ہیں، ایک قیاس اقترانی حملی، قیاس اقترانی شرطی اور قیاس استثنائی۔ پہلی صورت یہ کہ بالفرض قضیہ حملیہ ہو تو اس میں تین مراحل میں عمل ہوگا۔ پہلا اور دوسرا مرحلہ یہ کہ موضوع اور محمول کو جدا کر لیا جائے اور موضوع کو حد اصغر اور محمول کو حد اکبر قرار دے کر جن چیزوں پر انہیں یا ان کو جن چیزوں پر حمل یا سلب کیا جا سکے ان تمام کو جمع کر لیں گے، پس ہمارے پاس چند قضاء حاصل ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔